اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین کیبنٹ ممبرز، پارلیمنٹیرینز، میڈیا کے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں سب پاکستانیوں کو نئے سال کی آمد اور خوشیوں کی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں اپنے اللہ سے کہ یہ سال پاکستان کی تعمیر و ترقی کا سال ہوگا اور امت مسلمہ کی یکجہتی کا سال ہوگا۔ اس کے بعد میں آتا ہوں آج کے اسپیسیفک پروگرام کے حوالے سے، جو صحت انصاف کارڈ پلس کارڈ کے حوالے سے آج جو ہماری تقریباً یہ تیسرا راؤنڈ ہے، تیسرا ریجن ہے، جس کے تقریباً 6 اضلاع بنتے ہیں: پشاور، چارسدہ، سوابی، نوشہرہ، ہری پور، مردان۔ یہ 6 اضلاع کے لوگ آج سے صحت انصاف کارڈ پلس کی سہولیات سے مستفید ہوں گے، اور جس کے پاس شناختی کارڈ ہوگا وہ اس صحت انصاف کی سہولیات سے استفادہ اس کا ہو سکتا ہے، مستفید ہو سکتے ہیں وہ۔ یہ میں کچھ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم اپنے سارے لوگوں کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں؟ جب ہماری حکومت بنی اور میں چیف منسٹر بنا، تو جب بھی میرے پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوا کرتی تھی اور میں ادھر پرائم منسٹر صاحب کے آفس میں جایا کرتا تھا، تو پرائم منسٹر صاحب پہلے مجھے یہ بات کہتے تھے کہ محمود خان، آپ نے غریب اور عام آدمی کے لیے سوچنا ہے کہ اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تب سے میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم عام لوگوں کو کس طرح سہولت دے سکتے ہیں، ان کے جو ذاتی مسائل ہے اس کو کس طرح ہم کم کر سکتے، ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کس طرح کم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہشام ہمارے ہیلتھ منسٹر تھے، میں نے ان سے کہا کہ ہم نے یہ ہیلتھ کارڈ سارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پرووائڈ کرنی ہے۔ اس سے تو نہیں ہو سکا، پھر تیمور آ گئے، بیچ میں سے شاہرام خان آ گئے، اس کا ٹینیور بہت کم تھا۔ اس کے بعد تیمور آ گئے، میں نے سے کہا کہ تیمور، ہم نے اس چیز کو ہر حال میں امپلیمنٹ کروانا ہے تاکہ کم از کم لوگوں کو یہ سہولت مل سکے، کیونکہ ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے بڑی ایشوز ہے۔ اور جب بھی اگر آپ کو کسی بندے کو یہ پتہ ہو کہ میرے ہیلتھ کے ایشوز اب ختم ہو گئے، اس لحاظ سے کہ میرے جیب میں 10,20,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر مجھے یا میرے فیملی ممبرز کو کچھ ہو جاتا ہے تو اسے میں مستفید ہو سکتا ہوں، یہ ایریا اس کا کور ہو گیا، اس سے صحت انصاف کارڈ سے تقریباً اس کا یہ ایریا کور ہو جاتا ہے۔ تو تیمور اور اس کی ٹیم نے اس پہ کام کیا، اور الحمدللہ آج ہم اس پوزیشن میں ہے کہ 2 اضلاع میں، ملکنڈ اور ہزارہ میں آلریڈی یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے، اور آج پشاور ریجن میں 6 اضلاع ہے اس کی، تو اس میں بھی زون ہے، اس میں بھی یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا 31 جنوری تک انشاءاللہ۔ پورا کا پورا جو ہمارے ساؤترن ریجن ہے، انشاءاللہ یہ صحت انصاف کارڈ کی ایکسٹینشن وہاں پر بھی ہو جائے گی۔ 31 جنوری کو ہم وہاں پر دوبارہ پروگرام کریں گے، میں خود جاؤں گا وہاں پر، میرے منسٹرز میرے ساتھ جائیں گے، پارلیمنٹیرین جائیں گے، آپ لوگوں کو بھی دعوت دیں گے، آپ بھی وہاں پر آئیں گے، تو انشاءاللہ اس سے پورا کا پورا خیبر پختونخوا کور ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کے حوالے سے 18 بلین کے بجٹ کے حوالے سے تیمور نے بات کی۔ اب چونکہ اب فاٹا نہیں ہے، وہ مرز ڈسٹرکٹ ہے، قبائلی اضلاع ہے ضم شدہ، تو اس میں فی خاندان 6 لاکھ روپے ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ بجٹ میں بھی ان کو ہم سیٹر ڈسٹرکٹ کے اس کی بالکل بیلنس کر دیں گے، ان کے لیے بھی 10,20,000 روپے جو ہے یہ پیکج ان کو بھی دے دیں گے۔ وہ پہلے سے آلریڈی سب لوگوں کو مل رہا ہے، لیکن ان کا پیکج کم ہے، وہ 6 لاکھ روپے ہے، اب یہ انشاءاللہ 10 لاکھ روپے ان کو ملیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اس میں میں نے تیمور سے بات کی، اور میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی تھی، ان کا گو اہیڈ مل چکا ہے۔ ہم اس میں کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کا بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، کیونکہ ایکسرے اس میں شامل کر رہے ہیں،
کیونکہ بہت سے غریب لوگ آ جاتے ہیں اور لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ کافی مہنگا ہے. 25 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ 50 لاکھ تک اس پہ خرچہ آتا ہے. تو یہ غریب کی بس کی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم اس کو شامل کر رہے ہیں. تو یہ بھی ان کا ایک معاملہ حل ہو جائے گا. جب ایک غریب سوچتا ہے کہ یار میری 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ کی کوریج مجھے مل رہی ہے، تو بقایا اگر اس نے ہیلتھ پہ کچھ پیسے لگانے ہوتے تو وہ اب اپنے بچوں کی تعلیم پر اور دوسری جو اس کے معاملات ہیں اس پہ لگا سکتا ہے. تو یہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ایک اعزاز ہے، ہمارے لیے بھی ایک اعزاز ہے کہ جو وعدے ہم نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، آہستہ آہستہ ہم اس وعدوں کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ سال 2021 سال زندگی رہی تو یہ 2.5 سال جو ہم نے محنت کی، جو ہمارے ڈیولپمنٹل کام ہے، جو ہمارے ریفارمز کے کام تقریباً میچور ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اسی سال یہ سارے ہمارے ریفارمز اور ڈیولپمنٹل کام کے جتنی بھی ہم نے گراؤنڈ پہ جانا ہے یہ اسی سال ہم امپلیمنٹ کرانا شروع کر دیں گے. بدقسمتی سے کویٹ، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت حوصلہ دے دے، ہماری مدد فرمائے. لیکن کووڈ کی وجہ سے میں کافی ریسٹرکٹڈ ہو چکا ہوں. آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہے، جتنے بھی ہمارے بیورو چیفز میڈیا کے دوست موجود ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کی انٹریکشن میری نہیں ہوتی. میں باہر بھی نہیں جا سکتا، حالانکہ آج کے پروگرام میں میری خواہش تھی کہ میں ایک بڑا جلسہ کر لیتا، لیکن کووڈ کی وجہ سے، ریسٹرکشنز کی وجہ سے، ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے میں نے سی ایم ہاؤس میں یہ پروگرام رکھا. لیکن اس کے بعد میرے جتنے یہاں پر پارلیمنٹیرین موجود ہے، مردان کے پارلیمنٹیرین مردان میں پروگرام کریں گے، سوابی کے پارلیمنٹیرین سوابی میں کریں گے، ہری پور کے ہری پور میں کریں گے، نوشیرہ کے نوشیرہ میں، چارسدہ کی چارسدہ میں کریں گے، اور پشاور کا ایک اور بھی پروگرام ہم کریں گے. کوشش کریں گے کہ عوام اس میں شامل ہو، تھوڑے مقدار میں ہو لیکن بہرحال تعداد میں ہو، لیکن بہرحال وہ ہم کوشش کریں گے کہ باہر ہم نکل سکے. میں عام آدمی کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 8 بندے خاندان میں ہوتے ہیں اور ان کے لیے 10,20,000 روپے کا پیکج اویلیبل ہوگا. ان کے جتنے بھی علاج وغیرہ ہے وہ اس سے ممکن ہو سکیں گے. میں آپ کو چھوٹا سا ایک کو بتا دیتا ہوں، جو ہم نے پی آئی سی کھولا ہے، پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے وہاں کی اناگوریشن کی ہاسپٹل کی. پہلا کارڈیاٹک ہاسپٹل ہے خیبر پختونخوا کا. بڑے مشکل سے، بڑے اس کے جدوجہد کے بعد ہم نے اس کو فنکشن کروایا ہے. تو اس میں آپ جا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، جتنے بھی غریب لوگ ہیں صحت انصاف کارڈ کی بدولت ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی اور بالکل مفت علاج مل رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے مدینہ کی ریاست کی طرف، یہ وہ اقدامات ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ان کا احساس پروگرام، پھر انہوں نے جو کووڈ میں جس طرح احساس پروگرام کے ڈفرینٹ شک ہے اس کے ساتھ لوگوں کو فیسلٹی پرووائڈ کی. تو یہ سارے، یہ صحت انصاف کارڈ، یہ اسی طرف ایک قدم ہے، اس کی طرف انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں، ان کو کچھ نہ کچھ اپنے اس دور میں دے سکے. اس کے علاوہ یہاں پر میڈیا کے دوست موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ سیاسی بے روزگار بہت زیادہ ہو گئے. بے روزگاری تو آلریڈی ہے لیکن کچھ لوگ سیاسی بے روزگار ہو گئے. تو انشاءاللہ انہوں نے جو عوام کے پیسے چرائے ہیں وہ اب اس حکومت میں تو انہیں نکال نہیں سکتے. تو اس کو بڑی تکلیف ہے، ان کی بھی صحت کی اس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر دل پہ بوجھ ہو تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس کارڈ سے عمران خان کی بدولت مولانا صاحب بھی سے علاج کروا سکیں گے، میر مقام صاحب بھی سے علاج کروا سکیں گے، حیدر خان ہودی صاحب جو بڑے آج کل ہمارے خلاف چیخ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا. تو انشاءاللہ یہ ہماری طرف سے ان کے لیے بھی تحفہ ہے. یہ اعزاز بھی اس صوبائی حکومت کو جاتا ہے کہ ہم نے ان بڑوں کے لیے بھی صحت انصاف کارڈ کی سہولیات ان میں شامل کر دی ہے، کیونکہ یہ پہلے سے آدھی ہے. اگر آپ بسپ دیکھ لیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی نے کیا اس نے عوام کے لیے دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس میں سارے پیپلز پارٹی کے ورکر اور سارے بڑے لیڈران شامل تھے. اور جو اب ہم نے احساس پروگرام کے تھرو اس میں جو کام کیا، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں نے پیسے لیے تھے، وہ پھر چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ خدا کے لیے ہمارے نام مینشن نہ کرے. تو یہ میں ان کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ صحت انصاف کارڈ پلس یہ وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ آج کل بے روزگار ہے. تو بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سہولیات بھی ان کو ایکسٹینڈ کروائے. تو آخر میں
آپ سب دوستوں کا، پارلیمنٹیرینز کا، میڈیا کے دوستوں کا، آپ سب بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو جی. پاکستان زندہ باد. چیف منسٹر صاحب پارلیمنٹیرینز اور آنریبل منسٹرز کے ساتھ ایک گروپ فوٹو لیں گے فرنٹ.